خدا انسان کیسا بنانا ہے اللہ کے علم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا، جس طرح چاہا مالک ہے، اس کا ارادہ جو ہے وہ کن فیکون والی بات ہے، ہو جاؤگی۔ اللہ رب العالمین کے بجلا ہوا فرمانے میں ختم نبوت کے مسئلے کو پہلے ہی دن سے، جب نبیوں کو پیدا کرنا تھا، انسانوں کو پیدا کرنا تھا، خلق خدا کو پیدا کرنا تھا، اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے خاتم الانبیاء والمرسلین کے منصب کے لیے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرما دیا۔ تو یہ حضور کا منصب ہے، یہ حضور ہی کے پاس رہے، اور یہ منصب اس منصب کو بتانے کے لیے، اس کو جتانے کے لیے کبھی انبیاء و مرسلین آتے رہتے ہیں۔ حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کو بتانے کے لیے کبھی انبیاء و مرسلین کا قافلہ پورا آتا رہتا ہے، اور پھر قافلے کے سرخیل کی حیثیت سے مصطفیٰ تشریف آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو یہ بتانے کے لیے کہ شروع سے ذات مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اس منصب کے لیے، کبھی بیت المقدس میں اس سلسلے میں اجتماع ہوتا ہے، اور کبھی یعنی بیت المقدس کا اجتماع فرش زمین پر ہے، بیت المقدس میں اجتماع ہوتا ہے، اور کبھی عرش الہی پر اجتماع ہوتا ہے، کبھی فرش بری پر ہوتا ہے، کبھی فرش زمین پر ہوتا ہے، اور کبھی عرش بری پر ہوتا ہے، اس کو شب معراج کہتے ہیں۔ اور عظمت مصطفیٰ اور ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عقیدے کو دوام اور ثبات بخشنے کے لیے کبھی میدان محشر میں رسول اللہ کو دولہا بنایا جائے گا، باراتی انبیاء ہوں گے کہ دیکھو خاتم الانبیاء والمرسلین آ رہے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اور عقیدہ یہ طے شدہ چیز ہے، یہ پہلے سے طے شدہ چیز ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے صاحب ایمان کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مسئلہ صرف ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی عظمت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس میں قربان جائے، اور اس کے لیے جو جدوجہد ہمیں اور آپ کو اس وقت کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کے لیے، یعنی مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو جدوجہد بھی کی جائے وہ عبادت ہے۔ اب اسی کو عبادت سمجھ کر عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ پہلے عیسائی ذات پاک مصطفیٰ پر حملہ آور ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں، یہودی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کلام کیا کرتے تھے، ہندو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور اب وقت ایسا آیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ مجھے پوچھیں تو قرآن میں آپ کیا پڑھ رہے تھے، کیا آپ نے دیکھا، کیا تلاش کر رہے تھے، میں وہ آیتیں تلاش کر رہا ہوں جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے معراج ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، سبحان توبہ توبہ سب۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کے مرتبے کو گھٹانے والی کوئی آیت مل جائے، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث ایسی مل جائے کہ جس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو نکل آئے۔ اب لوگ قرآن اس لیے پڑھنے لگے، پہلے لوگ تفسیر لکھتے تھے، اسلام کا دفاع کرتے تھے، پہلے لوگ تفسیر لکھتے تھے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے تھے، یعنی اب سے 150 سال پہلے کی تفسیریں دیکھ لیجیے، اب سے 150 سال پہلے کی مسلمان علماء کی کتابیں دیکھ لیجیے، اب سے 150 سال پہلے کی
سیرت مقدسہ کی کتابیں دیکھ لیجیے. اب یہ سیرت مقدسہ کی کتاب ہے شفا، عربی زبان کی کتاب ہے، سیرت مبارک ہے شفا فی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی اس کی تفسیریں، اور اس کے ساتھ اور بہت سی لکھی گئی. ایسے تو سیرت ابن ہشام وغیرہ پہلے لکھی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سیرت ابن ہشام ہے، اور اس کے بعد اور ہیں، اس کے بعد اور ہیں، یہ سب کتابیں آتی نہیں، ان کو دیکھی. پھر موجودہ دور میں جو کتابیں لکھی گئی ان کو دیکھی. تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ تو اتنی جامع اور اتنی مکمل ہے کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی بھی پیغمبر کی اس کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنے ذات پاک مصطفیٰ کے لیے لکھی گئی. اور میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی فرانسیسی زبان میں، جرمنی زبان میں، اسپینش زبان میں ایک مقام پر جب میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑی لائبریری ہے، اس لائبریری میں آپ کو دنیا کی ہر کتاب مل جائے گی. تو میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا. یہ ہمارے ایک مقام ہے لیڈن کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور بڑی پرانی لائبریری ہے، اور کب کب کی کتابیں ہیں ان کے ذخیرے اور ان کے تمام وہ ان کے ہمیں دیکھتا رہا. حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر کتابیں اس میں دیکھنی شروع کی. تو بہت سی زبانیں میں جانتا نہیں ہوں، ایک دو زبانیں میں جانتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. باقی زبانیں تھیں اور کی کتابیں تھیں ان کو دیکھتا رہا، نکالتا رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دیکھتا رہا. اب اس پہ زبان میں نہیں جانتا تو میں دیکھتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، اور اس میں حضور کا نام اقدس جہاں جہاں آتا تھا اس کو دیکھتا رہا. پھر اسی طرح سے جرمن زبان میں نہیں جانتا، لیکن جہاں جہاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا اس کو دیکھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا. رشیا کے ایک جوان رشیا گیا تھا تو روس میں جب گیا تو وہاں روسی زبان میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر بعض کتابیں لکھی ہوئی تھی، ان کو دیکھتا رہا. روسی زبان میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب لکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک مسلمان اس کو فوراً پہچان تو دیتا ہی، لیکن قلب جو ہے دل فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. بہرحال میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جتنی زیادہ کتابیں حضور کی سیرت مقدسہ پر لکھی گئی ہے دنیا میں کسی بھی پیغمبر پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. اور بعد میں نے محسوس کیا کہ میں سوچ رہا تھا، کہا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اسپینش زبان میں حضور کی سیرت، جرمن زبان میں حضور کی سیرت، فرانسیسی زبان میں حضور کی سیرت، افریقہ کی زبانوں میں حضور کی سیرت، جاپانی زبان میں حضور کی سیرت. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ دنیا کی ہر زبان رسول اللہ کے دربار میں کھڑی ہوئی رسول اللہ کا قصیدہ پیش کر رہی ہے، رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے. یعنی ہر زبان دربار مصطفیٰ میں حاضر ہے کہ اے اللہ کے محبوب میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے مرتبے کو بڑھانا چاہتی ہوں، آپ کے صدقے میں مجھے بھی عزت مل جائے. تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو بہت بلند بالا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کام کیا کرنا. اور کچھ آج کل بہت سے ضروری کاموں میں مصروف ہیں. مولانا غلام حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ان پہنچے کا کام میں کا حاضر ہو گیا، اور ضروری کام کیا ہوتا ہے قبول فرمائے، میرے لیے غفار سیئات بنائے، اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے درخواست کروں گا کہ جلسہ آپ کا ہے، یہ جلسہ جو ہے کسی کا نہیں ہے، جلسہ جو ہے شبنہ شاہ احمد نورانی کا ہے اور نہ مولانا غلام رسول صاحب کا ہے. یہ جلسہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا جلسہ ہے. اور حضور کے خدام اور مداح عظمت مصطفیٰ کے گیت گانے والے اور زمانے پڑھنے والے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے. ان کو سنتے رہیے اور محبوب جو جہاں پر درود پڑھیے وآخر دعوانا حضرات آرام